اسی دوران تشریف لائے امام المدرسین جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد فضل سبحان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ قادریہ مردان مجلس فضلاء بندیال کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، استاذ العلماء تاج الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ آپ اسلاف کی نشانی ہے اور بندیالوی علماء میں غالباً معمر ترین ہیں، درس نظامی میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور قبلہ تاج الفقہاء استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں امام المدرسین جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی فضل سبحان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، نہایتی محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقام بندیال شریف کا وہ مقام ہے جہاں تقریباً دنیا کے کونے کونے میں اس دارالعلوم اور حضرت علامہ تاج الفقہاء مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فیوض و برکات کو علماء نے، ان کے تلامذہ نے تقسیم کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم میں جو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کے ایک اہم فائدے کو، علم کے ایک اہم منفعت کو قرآن عظیم نے بیان فرما دیا کہ علماء ہی اللہ جل مجدہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ مشتقی پر حکم لگ جائے تو مبدأ اشتقاق اس کی علت ہوتی ہے۔ علماء پر خشیت کا حکم لگ گیا، پتہ لگتا ہے علم ہی مبدأ ہے خشیت کا۔ علم دین، اس کی برکت سے گویا کہ اللہ جل مجدہ کی خشیت دل میں آتی ہے۔ اب علم، یہ مسائل تو علم کلام کے ہیں، لیکن ہمارے معقولات کی کتابوں میں جنہوں نے زواہد پڑھے ہیں یا قاضی مبارک پڑھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم واجب ہے اور ایک علم ممکن ہے۔ جو واجب علم ہے وہ واجب الوجود کا علم ہے، باری تعالیٰ کا علم ہے۔ لیکن باری تعالیٰ کے علم کی بھی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں،
ایک باری تعالیٰ کا علم حقیقی ہے جس کو اصحاب معقولات علم اجمالی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک علم تفصیلی ہے جس کو علماء عین موجودات اور عین معلومات قرار دیتے ہیں۔ جو باری تعالیٰ کا علم حقیقی ہے وہ علم اجمالی ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ کا محققین کے نزدیک عین ہے، اور جو علم تفصیلی ہے وہ معلومات کا عین ہے، وہ علم حادث ہے، اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف مجازی ہے۔ تو علم حقیقی باری تعالیٰ کا جو علم واجب ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، جیسے دیگر صفات حقیقیہ بھی، حقیقیہ صفات ثبوتیہ حقیقیہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ دوسرا علم ممکن علم ہے، جو ممکنات کا علم ہے، علماء کا علم ہے، جو صفت منظمہ ہے۔ علماء کرام دیکھیں صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، عالم ہے تو علم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، عالم گیا تو علم گیا، کہ صفت کا انفکاک اپنے موصوف سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ صفت بھی اپنے موصوف کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو علم دین جو ممکنات کا علم ہے، اس علم کا فائدہ اللہ جل مجدہ نے بتایا کہ یہ جو صفت منظمہ ہے اپنے موصوف کا، اپنے عالم کا، اس علم دین کا فائدہ کیا ہے، اس کی منفعت کیا ہے، منفعت کبریٰ کیا ہے اس کا۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ علم دین کا فائدہ، اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو مسلمان کرتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما کا لفظ داخل کر دیا، جو لفظ حصر ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ انما کے ساتھ متصل جو ہوتا ہے اس کا حصر ہوتا ہے دوسرے میں، تو خشیت کا حصر ہے علماء میں، خشیت الہی کا حصر ہے علماء میں، یعنی جو علم دین سے موصوف ہیں اور علم دین جن کی صفت ہے، خشیت الہی ان میں منحصر ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہی خشیت الہی جو پیدا ہوئی ہے اس کے دل میں، اس کی بنیاد کیا چیز ہے، اس کی علت تامہ کیا چیز ہے، باری تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دین کی عطا، علم دین ہی علت ہے اس کے لیے۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ علم دین ہے تو خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور علم دین نہیں ہے تو خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ دل مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دل مسلمان ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو پھر وہ حرام بھی نہیں کھاتا ہے، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا ہے، کہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ اور اسی لیے پھر جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، دھوکے دھڑاکے بھی نہیں کرتا ہے، معاشرے میں فساد بھی نہیں کرتا ہے، قتل و غارت بھی نہیں کرتا ہے، دھوکہ بھی نہیں کرتا ہے۔ دوسرے گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو اسی وقت بچاتا ہے جب اس کے دل میں خوف الہی ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ گویا کہ علم دین کے بسبب بندہ الہی بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک جگہ کہا نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین کی وجہ سے دل اللہ جل مجدہ کے خوف سے بھر جاتا ہے، اور یہی علم دین بندے کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اساتذہ نے، بالخصوص حضرت علامہ تاج الفقہاء حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب بندیالوی رحمہ اللہ تعالی نے پوری زندگی علم دین کی خدمت میں گزاری ہے۔ پڑھاتے رہے۔ ہم جب آئے یہاں پر حضرت تو فارغ ہو چکے تھے، کتابیں تو ختم کر چکے تھے، پڑھ چکے تھے، لیکن آپ کی تواضع کا اندازہ لگائیں۔ آج کل یہ غرور اور تکبر جو ہم لوگوں میں آ گیا ہے، علم کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ علم عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے۔ جتنا علم کسی کا زیادہ ہوگا اتنی اس میں عاجزی زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے تاج الفقہاء حضرت علامہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھا کہ کیسی عاجزی تھی اور کیسی انکساری تھی ان کے مزاج میں۔ وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہماری کتابیں جب آخری ہو گئی، آخری سال میں جس سال استاد صاحب مولانا طاہر صاحب بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حج پر جانا تھا، تو اس سال ہمارے فنون ختم ہو گئے، لیکن آخری سال میں کچھ کتابیں ہماری رہ گئی تھی درمیان میں۔ تو یہ اقلیدس وغیرہ، یہ تصریح شرح چغمینی اور یہ سراجی، یہ کتابیں جب ہم پڑھتے تھے تو استاد مولانا عبدالحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمارے ساتھ سما کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ آج کل طالب علم نہیں بیٹھتے۔ وہ علم کی پختگی کے گویا کہ وہ طلبگار تھے کہ ہم بار بار استاد صاحب قبلہ سے یہ کتابیں پڑھیں اور ان کی تقاریر سنیں تاکہ ہمارے علم میں پختگی آ جائے۔ تو کتاب بار بار پڑھنے سے، سننے سے، استاد سے سننے سے علم میں پختگی آ جاتی ہے۔ اس پختگی کے لیے وہ یہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارے دوسرے درجے کے طالب علم ہے، نچلے درجے کے طالب علم ہے، میں تو مدرس ہوں، میں تو پڑھا رہا ہوں، تو میری کچھ ہی عزت کی بات نہیں ہے اگر میں ان کے پاس کتابوں کے پڑھنے کے لیے بیٹھوں گا۔ یہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ طبیعت میں اتنی عاجزی تھی کہ کتابوں میں باقاعدہ جس طرح ہم سبق پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ محنت کرتے تھے وہ سراجی میں بھی، ہم سے زیادہ محنت کرتے تھے اقلیدس میں بھی، ہم سے زیادہ محنت کرتے تھے یہ تصریح شرح چغمینی میں بھی۔ ان تمام کتابوں میں جیسے ہم پڑھتے تھے ہم سے زیادہ محنت کرتے تھے وہ۔ بہرحال یہ ان کے مزاج میں، اور پھر طالب علموں کے پاس آ کر جناب ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مدرسے کا محتمم یا مدرسے کا منتظم یا کوئی تعلی اور تکبر ان کے مزاج میں بالکل نہیں تھا۔ ایک عاجزی تھی جو اللہ جل مجدہ نے اس علم کی برکت سے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ جل مجدہ، مجھے ٹائم چونکہ بہت کم ملا ہے اس لیے میں بہت کچھ بیان کرتا، لیکن وقت کم ہے۔ اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے جتنے صدقات جاریہ چھوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر میں ان کے اجر اور ثواب کو پہنچائے اور ان کے قبر کو منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔